زندگی کے اندر یہ 4 باتیں نہ بھلائیے گا، موت کے متعلق 4 حقیقتیں نہ بھلائیے گا میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں۔ جو طے شدہ رزق ہے، اللہ نے جو لکھا ہے میرے اور آپ کے لیے، جب تک میں اور آپ اس کا آخری قطرہ پانی کا اور آخری وہ حصہ رزق کا کھا نہیں لیں گے، ہمیں موت نہیں آئے گی۔ پھر سنیے، جو میں لکھوا کے آیا ہوں، جو طے شدہ ہے، ایک پانی کا قطرہ اور ایک ٹکڑا بھی جو میں نے کھانا ہے، جب تک وہ میں کھا نہیں لوں گا اس سے پہلے مجھے موت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت 1702، جب تک اپنا پورا رزق کھا نہیں لیں گے کسی کو موت نہیں آئے گی۔ یہ ایک حقیقت۔ دوسری حقیقت، جو وقت مقرر ہے اس سے 1 سیکنڈ بھی پہلے موت نہیں آئے گی، 1 سیکنڈ بھی پہلے موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کیا بنے گا، کہیں موت نہ آ جائے۔ جو لکھا ہے وہ آ کے رہنی۔ موت کا کوئی علاج نہیں ہے، بیماریوں کے علاج ہے۔ اس لیے موت کی حقیقت سمجھنی چاہیے، پہلے نہیں آئے گی، وقت مقرر پر آئے گی۔ اگر وقت مقرر پر آنی ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے، تو پھر اللہ کا فیصلہ اچھا ہوگا۔ میری خواہشیں پھر اچھی نہیں ہوں گی کہ میں اور زندہ رہتا، فلاں اور زندہ رہتا۔ اللہ کے رسول کے بارے میں صحابہ کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ کیا کہہ رہی تھی؟ اتنے غم آئے، اگر دنوں پہ غم آتے تو دن راتیں بن جاتی۔ لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ کاش اللہ کے رسول مزید زندہ رہتے تو یہ ہوتا۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت آ جائے تو مؤخر نہیں ہو سکتے۔ تیسری حقیقت، جس سبب کی وجہ سے موت آنی ہے وہ بھی طے ہے۔ کسی کو بغیر سبب کے موت آئے گی، کسی کو ہچکی آئے گی، کوئی مسکراتا فوت ہوگا، کوئی روتا فوت ہوگا، کوئی سویا سویا فوت ہو جائے گا، کوئی میدان جہاد میں جائے گا، کوئی بیماری سے، کسی کو زندگی میں بیماری لگے گی نہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ میں اس سے مر جاؤں گا، یہی غلط نظریہ ہے۔ موت کا سبب اللہ کی طرف سے طے ہے، وہ نہیں بدل سکتا، اسی سبب سے موت آئے گی۔ اور سبب جو ہے وہ مسبب الاسباب زیادہ جانتا ہے کیا سبب ہے۔ اللہ عز و جلال نے جو لکھا ہے اسی کے مطابق ہی ہونا ہے۔ اس لیے مسکراتے خالد بن ولید ساری زندگی موت کے پیچھے بھاگتے رہے، موت نہیں آئی۔ موت آگے آگے اور سیدنا خالد پیچھے پیچھے، کہاں کہاں نہیں گئے۔ اور راوی روایت کرتے ہیں کہ خالد بن ولید فرماتے ہیں، آج میں اپنے جسم کی ایک بلشت دیکھوں تو کوئی جسم کا اتنا بھی حصہ خالی نہیں جہاں تلوار اور تیر کا نشان نہیں ہے، لیکن موت نہیں آئی۔ اور جب وہ جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے، جاؤ بزدلوں کو میرا پیغام دے دو۔ یہ بزدلوں کو نیند نہیں آتی کہ موت نہ آ جائے، ان بزدلوں کو کہہ دو میں موت کے پیچھے رہا، موت نہیں آئی، میں شہادت مانگتا رہا، مجھے میدان میں نہیں آئی، آج میں چارپائی پہ فوت ہو رہا ہوں۔ من طلب الشہادت بصدق بلغہ اللہ ایاہ ولو مات علی فراشی۔ جو شہادت کا طالب ہوتا ہے، اس کی سچی نیت کو دیکھ کے وہ اپنے گھر میں چارپائی پہ فوت ہو تو وہ شہید ہی ہوتا ہے۔ اور آخری بات، جگہ کا بھی اللہ نے تعین کیا، یہاں موت آنی ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں میں نے پاکستان نہیں جانا، فوت ہو جاؤں گا، اور ہم جانتے ہیں 40 سال بیرون ملک میں رہے، 10 سال صرف اس دن آئے پاکستان میں بیماریاں بڑی ہیں، فوت ہو جائیں گے۔ اللہ کی حکمت ہے، جس دن آئے دوسرے دن فوت ہو گئے، طے تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس جگہ پہ انسان کو موت دینی ہوتی ہے وہاں اس کی ضرورت رکھ دیتے ہیں۔ وہ گیا ہوتا ہے ضرورت پوری کرنی، تو فرشتے کی بھی زندگی کے کچھ احکامات اللہ نے دے رکھے ہیں، فرشتہ آتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیتا ہے۔ اس لیے ان 4 حقیقتوں کا پتہ چل جائے تو کوئی پریشانی انسان کو تنگ نہیں کرتی، صرف ایک غم اور پریشانی رہنی چاہیے۔ الہی وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، اور سبب بھی مقرر ہے، لیکن میرے مالک تو مالک ہے، لے جانا اس حالت میں کہ تو راضی ہو جانا اور اس جنت کا وارث بنانا جہاں دنیا کا کوئی دکھ اور غم اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرمائے اور اپنا بھی دیدار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔